بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، نون لیگ کے کرتا دھرتا فیصلہ ساز جو ہے وہ لندن میں موجود ہے۔ 21 اکتوبر کی واپسی طے ہے۔ نون لیگ کی لندن میں ہونے والی بیٹھکوں میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، کچھ چیزیں ہیں اس میں، اس حوالے سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں ذرا وہ بیانیے والا پورشن جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی ایک تقریر نے بہت ساری چیزیں تبدیل کر دی ہیں۔ اس تقریر میں انہوں نے دوبارہ انتقام کی آگ اور اپنے لہجے میں ایک بڑی زہر آلود قسم کی، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لگی ہوگی زہر آلود ہے۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، سٹنگ سینئر جج آف سپریم کورٹ جنہوں نے چیف جسٹس بھی بننا ہے، اعجاز الاحسن، ان کے متعلق جو گفتگو کی، اس کے بعد جو شہباز شریف کی دوڑیں لگی ہیں، واپس بھیجا، تو بہت ساری چیزیں اب لگتا ہے کہ تبدیل ہو گئی ہیں کہ آلریڈی ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہوا تھا۔ نون لیگ تو ظاہر ہے کہ گیم میں ہے نا، ان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں کہ کون ایگزیکٹلی نون لیگ میں کون، تو ایکسیپٹنس شہباز شریف کی تھی، نواز شریف کی آلریڈی نہیں تھی۔ نواز شریف نے پورا گھوم گھما کے ساری گیم کر کے اپنی واپسی کا راستہ کسی نہ کسی طرح نون لیگ نے کریٹ کر لیا تھا۔ 21 تاریخ کی جو اعلان ہے 21 اکتوبر کو واپسی، یہ بلا وجہ نہیں ہوئی۔ یہ گیم میچ فکس کرنے کے بعد امپائرز، وہ جو باقی سٹاف ہوتا ہے، وہ سارا ملانے کے بعد انہوں نے کیا تھا، ورنہ ایسے نہیں آپ کانفیڈنس سے کہہ سکتے کہ ایک شخص جس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایبسکانڈر کا ہے، فجیٹیو کا ہے، ہاں کنوکٹڈ ہے وہ، اور اپنے سینٹینس، اپنی سزا جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، کہ وہ آئے گا، وہ ہیلی کاپٹر میں یا ریلی کی قیادت کرتے ہوئے مینار پاکستان پہنچے گا، تقریر فرمائے گا، گھر چلا جائے گا، نہ گرفتار ہوگا، ریڈ کارپٹ بچھے گا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر دیکھیں جو بیانیے والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف آ بھی جائیں، آ کے دیکھیں، جب آپ اقتدار کی مسرت میں بیٹھ بھی جائیں نا، ہم لیٹس جسٹ اسیوم کہ یہ سب کچھ بالکل ایزیلی ہو جاتا ہے۔ میں کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں دیکھیں ہم اس کے وہ اسپیکٹس کے نہیں ہو رہا، کیوں کیا کیا پرابلمس ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو میں دوبارہ اس پروپوزیشن پہ نہیں جاؤں گا۔ جو بیانیہ بنانے کی گیم ہے نا، کہ آپ جب تک ایک بڑے سالڈ قسم کے بیانیے کے ساتھ نہیں آتے اور ایک فکسڈ میچ جیتنے کے بعد، جس کا سب کو پتا ہو کہ فکسڈ میچ ہے، آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، آپ حالات تو ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ 2 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا؟ لوگ، یعنی آپ ملک کو کہاں لے کر جائیں گے، کیسے چلائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک بہت سٹرونگ بیانیہ، اور سٹرونگ بیانیہ جس پہ عوام کا ٹرسٹ ہو جائے، وہ ہوتا ہے مزاحمت والا، وہ ہوتا ہے ٹکراؤ والا۔ اور اس بیانیے کو نواز شریف نے بلڈ کرنے کی کوشش کی، وہ لائک نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گیمیں ساری اسی طرح چلتی رہیں، شہباز شریف کو بھیج دیا گیا۔ اچھا، ایک سوال ہے جو بار بار مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے کیا جاتا رہا۔ اب ہمارے دوست ہیں صدیق جان صاحب، انہوں نے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا نا، وہ انہوں نے ہر ویڈیو میں کہنا کہ کنگھی شنگھی کر کے، تیل لگا کے بالوں کو، پرفیوم، میچنگ جوتے، پرس اور ہیل پہن کے، ویسٹ کوٹ ڈال کے آپ لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینا۔ کہانی اس وقت تھی ووٹ کو عزت دو، سول سپرامیسی، کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے، عوام کے فیصلے عوام کرے، لیڈرشپ کس کو ہونا چاہیے ملک کا، نہیں ہونا چاہیے، وہ عوام کرے۔ اس پورے بیانیے پہ آپ نے پاپولیرٹی گین کی تھی۔ اب ایک کے بعد ایک آپ کے اپنے کھلاڑی آپ کو مروا رہے ہیں، اور جو ابھی تک سب سے ڈیمیجنگ میرا خیال ہے، ایک تو خواجہ آصف کا انٹرویو تھا نا، جس میں انہوں نے کہا کہ جیل میں تھا، آفر ہوئی، شاہدہ خان عباسی نے کہا، شاہد خان عباسی نے کہا آفر ہوئی، یہ تنگ آ گئی تھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے۔ 2019 میں ہی ایک سال بعد ہی رابطہ ہو گیا تھا، 1 سال سے پہلے، جی 2019 کے آغاز میں، اپریل 2019، خواجہ آصف نے آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ ہم اس پارٹ میں، اس گیم کا حصہ بن چکے تھے، ہمیں کہا گیا تھا پہلے پنجاب لے لو، پھر سینٹر لے لو، وغیرہ وغیرہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے یہ سوال ہر ایک نے کیا، اور بھیا آپ کہانی سنا رہے ہیں، یہ مجرم ہے، یہ قومی مجرم ہے جنرل باجوہ، تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا تھا؟ قومی مجرم یاد ہے کہ شہباز شریف لندن میں ہی تھے، اس ووٹ کے لیے وہ لندن سے واپس آئے تھے۔ اور کبھی اس بات کے اوپر بھی کہانی سنا دیں کہ آپ نے شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کس طرح کابینہ کے نام فائنل کر لیے تھے، وہ کس کے ساتھ کیے تھے، تو آپ بھی پارٹ آف دا گیم تھے۔
جو رانا ثناءاللہ نے انٹرویو دیا نا وہ دیا 2 دن پہلے، لیکن گزشتہ روز وہ پھر آگ اس کی بعد میں لوگوں نے محسوس کیا کتنا سخت انٹرویو تھا. وہ بڑا دلچسپ انٹرویو ہے. طلعت حسین کو انہوں نے انٹرویو دیا اور اسی نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے تھا. میں آپ کے سامنے کوئکلی وہ رکھتا ہوں، آپ کے بہت سارے سوال جو ہے نا لوگوں کے ایڈریس ہوں گے اس میں. ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک ابہام کا پہلو کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. لیکن جب آگے کوئی شخص جو پارٹ آف دا گیم رہا وہ کنفیشن کرتا ہے نا کہ ہاں جی ہم نے کیا، اور پھر وجوہات بتاتا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے کیا، تو دوبارہ سے انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. باجوہ صاحب نے کہہ تو دیا تھا میں گمنامی میں چلا جاؤں گا، وہ گمنامی میں جانے نہیں دیں گے ان کو. نون لیگ نے طے کر لیا ہے، باقیوں نے بھی. ایک تو خان صاحب ہے، ان کا تو ایجنڈا ہے نا، کہتے ہیں میں گمنامی میں نہیں جانے دوں گا. وہ بار بار ان کا رول، ان کا کردار اس پہ بات کرتے رہے. نون لیگ نے اب وہ رانا ثناءاللہ نے جو انٹرویو دیا نا اس پہ طلعت حسین نے ان سے پوچھا کہ بیانیہ آپ کا یہی ہوگا کہ یہ 4-5 لوگ تھے، یہ ان کا گینگ تھا اور انہوں نے آپ لوگوں کو نکالا ہے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس میں کہتے ہیں رانا ثناءاللہ کہ دیکھیں ہماری میٹنگ بڑی اہم تھی، آپ تقریر کا صرف ایک حصہ سنا رہے ہیں. میاں صاحب نے اس وقت کے مسائل کی وجوہات بھی بیان کی تھی کہ اس وقت جو مسائل تھے اس کے کس ماحول میں تھا، کیسے ان کے خلاف سازش کی. تو ان سے سوال ہوا کہ جنہوں نے سازش کی، نکالا، یہ آپ کا بیانیہ ہے، اب میاں صاحب جنرل باجوہ کے خلاف اور جنرل فیض کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ یہ صرف الزام لگا کر بار بار اس کو دہرا کر نکل جانے کی والی بات ہے آپ کی. اس پہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں بات دہرانے کی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سیاسی عدم استحکام معاشی بحران کا پہلا سٹیپ ہے، کیونکہ ملک کو 2017 میں سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں. اگر ڈیفالٹ سے بچتے ہیں تو عام آدمی کو روٹی میسر نہیں ہوتی، نہ وہ پیٹرول ڈلوا سکتا ہے. اب اس کا اس جواب سے سوال سے کوئی تعلق نہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم نے جو کہا ہے ہمیں وہ کرنا بھی پڑ جائے، سچ مچ جو ہے وہ کسی کا احتساب کرنا بھی پڑ جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، اگر یعنی وہ رائے یہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو عدم استحکام آ جائے گا سیاسی، اور اس سے معاشی عدم استحکام آئے گا وغیرہ وغیرہ. ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے یہ کیا ہے جن کا آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کا کرنا کیا آپ نے، آپ کا پلان کیا ہے؟ اس پہ کہتے ہیں دیکھیں ہاں یہ لوگ ہماری نظر میں قومی مجرم ہیں، یہ پاکستان کے مجرم ہیں. اس پہ ان سے سوال کیا طلعت حسین نے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض مجرم ہیں؟ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جی بالکل، یہ صرف نون لیگ یا نواز شریف کے مجرم نہیں ہیں، یہ پوری قوم کے مجرم ہیں. جو لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں. پھر ان سے پوچھتے ہیں تو اب ان کا کرنا کیا ہے، پلان کیا ہے آپ کا؟ کہتے ہیں دیکھیں یہ کل بھی بات ہوئی تھی. ان کی تقریر کے ایک حصے میں نواز شریف نے یہ بات بھی کہی کہ اگر مریض ڈیتھ بیڈ پر ہو تو آپ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ آپ اس کا علاج کروائیں، یہ نہیں کرتے کہ آپ مجرم کے پیچھے پہلے بھاگنے لگ جائیں کہ پہلے اسے پکڑو اور مریض پیچھے سے مرتا رہے. تو اگر ہماری حکومت آئے گی تو سب سے پہلے عام آدمی کی بات ہوگی. وہ ہم نے دیکھ لیا 16 مہینے میں جو عام آدمی کی بات ہوئی. پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے علاوہ آپ کا کوئی آپ کے پاس بتانے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں حکمرانوں کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. صحیح. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آتے ہی انتقام پر شروع ہو جائیں گے. پہلے یہاں توجہ ہوگی، پھر ان کو دیکھیں گے. فیصلہ پارٹی کرے گی کہ ان کے خلاف مقدمہ ہو، جیسے پرویز مشرف کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا. ان لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. اچھا پھر ان کو تصحیح کرتے ہیں کہ پرویز مشرف آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے ملک چھوڑ گئے تھے. آپ کے وزیر داخلہ نے گارنٹی دی تھی کہ وہ واپس آئیں گے. وہ کہتے ہیں بھلے چھوڑ گئے تھے مگر ان کو انصاف کے کٹہرے میں تو لایا گیا تھا نا، اور اس کے لیے پھر ہم نے جو بھی مشکلات بھگتیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات آپ ہمارے کھاتے میں نہ لکھیں تو بڑی زیادتی ہوگی. آپ پھر ان سے سوال ہوتا ہے ایک سینئر جج کا نام بھی آیا، ان کا احتساب کریں گے؟ کہتے ہیں جی ہونا چاہیے. یہ سٹنگ جج کو کرتے رہے ہیں، بلکہ کرتے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے دوبارہ عدالت کے اوپر پورا اپنا کیس بلڈ کیا. اور پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ سٹنگ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات ہوں گے، کیونکہ یہ تینوں آپ کے ریڈار پہ یہ 3 لوگ ہیں. کہتے ہیں دیکھیں کل کی میٹنگ بنیادی اہمیت کی تھی. میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ بطور پارٹی قائد ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، تو انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار واضح طور پر کیا ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو اس کے طریقہ کار پر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کا احتساب کرنا کیسے. تو باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہیں، سوال ہوتا ہے ان سے
کہ باوجود اس کے آپ یہ کریں گے کہ آرمی چیف وہی آرمی چیف ہیں جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن پر دستخط کیے تھے اور آپ کی پارٹی نے اہتمام کیا اور ان کو 3 سال دینے کا بندوبست کیا. یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کنفیس کرتے ہیں, اعتراف جرم کرتے ہیں, اور یہ جو بیانیہ بنانے کی گیم ہے نا یہ الٹا گلے پڑ گئی ہے میاں صاحب کے, کہ میاں صاحب کبھی بھی نہ ان کے دل میں خواہش تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود سے اتریں. صحیح. وہ ہمیشہ بیٹھے رہے, جب جب اقتدار میں آئے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئے, لات مار کے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا بھی, گود سے اتارا بھی, دوبارہ ضد کر کے دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہ مجھے واپس گود لے لو. آج بھی وہ اسی راستے پر ہے. نتھنگ ہیز چینجڈ. یعنی اگر 2017 میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, آپ کے دل میں کوئی چور نہیں تھا, آپ کلین تھے, آپ آج بھی کلین ہیں. گو فیس دا پبلک. لوگوں کو جا کے فیس کریں, لوگوں کو بتائیں اپنا بیانیہ, اور پھر آپ اپنی سیاسی جدوجہد کریں. کہانی کیا بتاتے ہیں رانا ثناء اللہ؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض فیصلے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تھے, اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور فساد جو اس ملک پر مسلط تھا اور جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا ختم کرنے میں ہمیں مدد ملی. یعنی آپ نے ایکسٹینشن کے ووٹ کو بارگین کیا عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ مل کے آپ نے گیم کی. جی, یہ آپ کا اعتراف جرم ہے جو آپ نے یہاں پہ کیا ہے. آگے کہتے ہیں کہ تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے درپردہ اثرات اور طرح کے ہوتے ہیں. اب اپنے طور پہ رانا ثناء اللہ نے تو نون لیگ کو اور میاں صاحب کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے نا اس الزام سے کہ آپ نے ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا تھا, لیکن آپ نے کہانی یہ بتائی ہے, اس کا ایگزیکٹلی انڈر لائنگ میننگ یہ ہے, مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ آپ یہ کہانیاں سنانا چھوڑ دیں, یہ ووٹ کو عزت دو اور احتساب. بھائی جس کے ساتھ مل کے آپ نے عمران خان کو نکالا ہے, آپ کی شکل ہے, آپ اس کا احتساب کریں گے. آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ آپ اس کو فیس بھی کر سکیں. اس کے مرہون منت ہے. شہباز شریف نے پوری زندگی بس وہ چیف منسٹری کر چکے تھے, ریٹائرمنٹ ختم, گڈ بائے. صحیح. راہل گاندھی جیسے کہتے ہیں ٹاٹا گڈ بائے گیا. اچھا, تو وہ پھر رانا ثناء اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو خدشہ ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو دوسری طرف سے جواب بھی آئے گا, اور وہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ کی جماعت کے لوگ نواز شریف کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, میں زیادہ قربت اور رشتہ داری نہیں بتانا چاہتا, انہوں نے کیسے ان لوگوں کے ساتھ رابطے بحال رکھے اور ان کی شادیوں میں ان کے بچوں کو تحفے دیتے رہے جی, اور گڈ بکس میں رہے. اور جب نواز شریف کے بھائی وزیر اعظم بنے تو بہت سے لوگوں کی تعریف اور توصیف بھی کرتے رہے. وہ کہتے رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے. آپ لوگوں نے کیا لوگوں کو ریلیف دینا ہے؟ آپ نے تو آتے ہی وہ پنڈورا باکس کھولنا ہے کہ پھر پرویز مشرف والے معاملے کی یاد تازہ ہو جائے گی. تو اس پہ وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ ہم اپنے طور پر کوشش تو کریں گے, نواز شریف کی خواہش تو ہے, ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں کرامت مغل صاحب, یہ اب یہ جو بیانی کی کہانی ہے نا, اب پریکٹیکلی کہانی یہ ہے کہ خبریں سما ٹی وی باقی چینلز بہت ساروں نے چلائی ہیں کہ میاں صاحب کی جو واپسی ہے نا 21 اکتوبر وہ ڈولڈرمز میں. صحیح. وہ ڈاواں ڈول ہو گئے. یہ نیب والا معاملہ, کیسز دوبارہ کھلنے والا معاملہ, محمد علی دورانی والا ہم فیکٹر ڈسکس کر چکے. اے پی پی سرکاری خبر رساں ایجنسی جو ہے اس کی تفصیل جاری کرتی ہے, وہ نہ کرتی تو کون سا قیامت آ جاتی. 2 لائنیں تھیں, اور وہ صدر عارف علوی جن کے اندر کسی کو سرکار میں تو دلچسپی نہیں ہے, تو اچانک یہ خبر پھر بڑی استعمال ہو جاتی ہے. اور میاں صاحب اب دوبارہ شاید ظاہر ہے کہ مشاورت کریں گے, اور ان کو ایک پرفیکٹ گراؤنڈ چاہیے, ہوا میں نمی کا تناسب میں اکثر کہتا ہوں, اور جو زمین ہے اس کی زرخیزی, اس میں حل وغیرہ چلا ہوا ہو, کیاریاں کھالے بنے ہوئے ہوں, پانی کا بندوبست ہو, بیج مہیا ہو, بلکہ پنیری بن چکی ہو. میاں صاحب آئیں اور آ کے اس کا وہ انقلاب کا ایک توانا درخت جو ہے وہ زمین سے پھوٹے, اور پھر آپ لوگوں کو کہانیاں سنائیں
کہ آپ جناب بہت کتنی محنت کی ہے اس کے لیے. جمہوریت پسند ہیں. آپ نے جس طرح لیجسلیشن کی ہے، کورم پورا نہیں ہوتا تھا، جو کچھ آپ کر کے گئے ہیں پچھلے 16 مہینے میں، آئین کو آپ نے پامال کیا، اس کی جسٹیفیکیشنز آپ نے دیں. مستقبل میں الیکشنز کو ہمیشہ کے لیے کئی سال تک التوا میں ڈالنے کا راستہ آپ نے کھولا ہے. اب یہ راستہ کون بند کرے گا؟ جو میاں صاحب کے اور ان کی جماعت کے جرائم ہے نا، اپنی سیاسی لسٹ لڑائی، بہت لمبی ہے. اپنی سیاسی لڑائی دیکھیں. خان صاحب کا اپنا ایک سیٹ ہے کہ یار یہ بھی ٹھیک نہیں کیا، یہ بھی ٹھیک نہیں، آپ فلاں ٹھیک نہیں کیا، فلاں ٹھیک نہیں کیا. لیکن جب آپ ایک پلڑے میں رکھتے ہیں نا، آپ ترازو میں تولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ خان صاحب کے جرائم ہیں، یہ میاں صاحب کے ہیں. وہ تو میاں صاحب کا پلڑا اتنا بھاری ہے، وہ زمین پہ زور سے جا کے لگتا ہے، خان صاحب کا پلڑا خالی ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے ہوا میں. اتنا برباد کر دیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ بھائی ہم تو ہمیشہ محنت تو ہمیشہ کی ہے، بات مہنگائی کے اوپر، حالات کے اوپر کی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب آپ ایپلز کو اورنجز کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کریں، اتنی تنقید کریں جتنی اس وقت کرتے تھے. وہ بھائی اس وقت 331 روپے کا پیٹرول تھا، کیا کوئی 800-900 روپے کا 5 کلو کا تھیلا تھا آٹے کا. کیا اس وقت جو ہے وہ بجلی کے بل اس طرح آ رہے تھے جس طرح اب آ رہے ہیں؟ لوگوں کا جو جا کے ایک بیکری پہ دودھ کا آپ نے خریدنا ہے. ہمیں ہوتا ہے حمزہ شہباز شریف، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی بٹ لیٹس جسٹ کلوز آن دس. حمزہ شہباز شریف سب سے زیادہ، جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی پریس کانفرنس جو خان صاحب کے دور میں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یہ جو دودھ آتا ہے فارمولا ملک کی بات کرتے تھے، لوگ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے. وہ میرا خیال ہے 890 روپے کا ڈبہ تھا اس وقت، یا شاید تھوڑا سا زیادہ ہوگا. وہ چھوٹے والا ہوگا میرا خیال ہے 890 کا ہوگا. 1500-1700 روپے کا وہ بڑا ڈبہ تھا. وہ ابھی جا کے پوچھیں نا کتنے کا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ 3500 سے اوپر ہے. صحیح، ڈبل سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو چکی. لیکن وہ میرا خیال ہے حمزہ شہباز کے بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا، بڑے ہو گئے. ہاں بس وہ یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.